چپ آسمان ہو گیا، چپ آسمان ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ ایسے ہی جب وہ صلیب پہ تنہا تھا اور جب وہ اپنی ماں کو سپرد کر چکا اور اندھیرے میں صلیب پہ وہ تنہا تھا اور وہ درد میں سے گزر رہا تھا اور وہ پریشان تھا اور وہ چلا اٹھا اور تیسرے پہر نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہاللیلویا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہمارے لیے آج تلاوت کیا گیا ہے، یہ یسوع مسیح کے مبارک الفاظ میں سے، مبارک کلمات میں سے درجہ چہارم پر لکھے گئے ہیں، اور یہ کلمہ جو ہے کاملیت کا، کفارے کا کلمہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو خدا باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اور پھر ایک کامل انسان کی حیثیت سے پیش کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ آئے ہم اس سے پیش کریں کہ کلام کے اس حصہ کو سیکھیں۔ خداوند جو اول ہے، جو آخر ہے، جو الفا اور اومیگا ہے اور جو ترتیب کا خدا ہے، اس کے کلام کو، اس کی قدرت کو عہد عتیق کی پہلی کتاب کے توسط سے سیکھنا شروع کریں۔ کلام لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور زمین ویران اور سنسان تھی، سب کچھ موجود نہیں تھا جو کہ اب ہے، اور خدا جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس نے ترتیب سے جب زمین و آسمان کو بنایا تو درجہ چہارم یعنی چوتھے دن کے جب کام کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بنائے؟ چاند اور سورج بنائے، اور چاند اور سورج کی فطرت اور اس کی کارکردگی سے ہم سب احسن انداز سے واقف ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاریکی جدا کر دی جائے، تاریکی الگ کر دی جائے، اندھیرا ختم کر دیا جائے، اور کیا نکل آئے؟ روشنی نکل آئے۔ ہاللیلویا۔ سو اس درجہ کو جو اس نے بنائے عالم میں قائم رکھا، اور اس نے سورج اور چاند کے توسط سے تاریکی کو ختم کیا، اب وہ ہمیں صلیب پر یسوع مسیح کی مبارک زبان سے یہ تاریکی ختم کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اس ساری گناہ کی غلاظت اور اندھیرے اور خوف اور پسماندگی کی حالت کو دور کرتا ہوا دکھائی دیتا، اور تیسرے پہر میں جبکہ اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ چلا اٹھا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہاللیلویا۔ اب وہاں پہ جو حاسد ہے، جو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا خدا بنا پھرتا تھا، دیکھو یہ جو یہودیوں کا بادشاہ تھا اب کیوں کر چلاتا ہے، اور پھر وہ یہ بات جو ہے سوچتے ہیں کہ اگر یہ چلا رہا ہے تو شاید یہ ایلیاس کو پکار رہا ہے۔ ایلیاس جو ہے وہ یہودیوں میں جو بت پرست لوگ ہیں ان کے اندر اس بات کا عقیدہ ہے کہ ایلیاس وہ دیوتا ہے جو سورج یعنی روشنی کا دیوتا ہے، اور وہ یہ قیاس کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب وہ اس سے پکار رہا ہے کیونکہ سردی کی وجہ سے، کیونکہ تاریکی کی وجہ سے، کیونکہ ٹھنڈ پڑ جانے کی وجہ سے وہ اپنے زخموں میں اذیت برداشت کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ صبح اس کے اوپر
الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید یہ الیاس کو یعنی اس دیوتا کو پکارتا ہے کہ وہ آئے پھر سے سورج چمکائے تاکہ میرے جو زخم جو مجھے نظریہ دے رہے ہیں اس حرارت کو حاصل کریں، اس سورج کی توانائی کو حاصل کریں تاکہ میں اپنے آپ کو توانا محسوس کروں۔ لیکن وہ جاہل کا مطلب اور خداوند کی محبت اور خداوند کی روح سے کر لی اس بات کو نہ جانتے تھے کہ وہ جو خود سورج کا مالک ہے، وہ جو خود بنائے عالم سے اپنے آپ کو جلال دلاتا ہے، جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو اپنے اندر اپنے کلام کی قدرت سے قائم کیا ہوا ہے، کیسے کسی دیوتا کو پکار سکتا اور اپنے بیٹے یسوع کے زخموں کو اس کے ذریعہ سے تقویت دلا سکتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ اسے پس مردہ حالت میں دیکھتے ہیں، وہ اسے اس ناتوانا حالت میں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی شک کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کلام کا یہ حصہ واقعی میں ہمیں ایک سوچ میں ایک بچار میں ڈالتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مخالفین یعنی مسیح کے مخالف یعنی غیر قومیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ واقعی خدا کا بیٹا تھا تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ اے باپ تو نے مجھے چھوڑ دیا، اور اگر اسے یہ پتا تھا کہ میں یہ پیالہ پیوں گا اور وہ اپنے آپ کو ایک بے عیب بھرا کے طور پر پیش کرنے پر راضی بھی ہے تو پھر کیوں کر وہ اپنے آپ کو تنہا اب محسوس کرتا ہے۔ ہاللویا۔ لیکن ہمیشہ کی بات ہے کہ جو لوگ ملاؤن کرتے ہیں، جو لوگ حلف اٹھاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ کیسے بنا؟ آپ جب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ جب وہ اس بات کا نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے، اگر یہ مفوق الفطرت برا ہے، وہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جائے گا تو کیوں کر اپنے آپ کو تنہا کہتا ہے؟ آئے عقل کے اندھو تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، آئے عقل سے خالی لوگوں اور روح سے خالی لوگوں تاکہ تم لبریز ہو جاؤ اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ اس وقت جب قربان ہو رہا تھا تو کوئی حاکم نہیں تھا، کوئی خدا نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک کامل انسان کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ وہ جو انسان ہے وہ دکھ برداشت کرے گا، جو انسان ہے وہ تکلیف کو برداشت کرے گا۔ جب آپ کو ایک سوئی چھپے گی، آپ کہیں گے اوہ یہ مجھے کیا ہوا، تو اس کے اوپر اتنے کوڑے برسائے گئے ہیں، تو کیوں کر وہ ایک انسان ہونے کے ناطے اپنے باپ سے یہ نہ کہے کہ آئے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں تکلیف میں ہوں۔ یہودیوں میں ایک رواج ہے، ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ جب کوئی زبور کی ایک آیت کو بولتا ہے تو وہ سارا زبور پڑھ چکا۔ ہاللویا۔ تو ہمیں آج کا یہ جو حصہ ہے کہ ایلی ایلی لما شبتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، زبور کی کتاب میں 22 نمبر زبور کی پہلی آیت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب ہم اس زبور کو آگے پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں ہی سے چن لیا۔ ہاللویا۔ اس سے پہلے کہ یسوع پیدا ہوتے اسے چن لیا گیا تھا کہ وہ جہان کے گناہوں کو، جہان کی گندگی کو ان سے دور گئے، بس وہ پکڑوایا گیا تاکہ ہم نجات پائے، بس یہودا اسکریوتی اس کا پکڑوانے والا ٹھہرا تاکہ ہم نجات پائیں، اس کے منہ پہ تماچے ڈالے گئے تاکہ ہم نجات پائیں، اسے کچلا گیا تاکہ ہم نجات پائیں، اسے روندا گیا تاکہ ہم نجات پائیں، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ٹھہرے۔ میرے عزیزو، اس وقت یسوع مسیح کا یہ پکارنا اس بات کی قطعاً نشاندہی نہیں ہے کہ خداوند نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ اس بات کا برملا کامل ثبوت ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس بشر کو جو خدمت کرنے کو ہے ماں کے پیٹ ہی سے چن لیتا ہے، اور وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ کبھی ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن خداوند کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اور
और वो सिलसिला वारियत, वो अदालत का निजाम था, और कैसे कोई हाकिम, कैसे कोई पेशवा, कैसे कोई जज जो है मुजरिम का साथ दे सकता है। इस वजह से खुदावंद उसे मनहरक हो जाता है, अलग हो जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह उस सारे कर्ब को, उस सारी मुसीबत को, उस सारे दुख को अपने पर तन्हा लिए हुए ये कहते हैं, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे छोड़ा ताकि वो आपको थाम सके, उसे छोड़ा कि वो हमें बहाल कर सके, उसे छोड़ा ताकि वो हमारे प्याले लबरेज कर सके, उसे छोड़ा ताकि हम फिर से गुनाह का भुगतान न पहने रहे, बल्कि हम अपने जामे यीशु के लहू से धो ले और उसकी कामिल कलीसिया बन सके। यीशु हमें अपने कलाम के तवस्सुल से एक नेक और कामिल कलीसिया, वो कलीसिया जो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल बनने का फजल बख्शे। यीशु के नाम में आमीन।